ایوب باب نمبر 4۔ ایلیفز: انسان خدا کے حضور راستہ نہیں ٹھہر سکتا۔ یہ کچھ سن کر ایلیفز تیمانی نے جواب دیا، کیا تجھے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن دوسری طرف کون اپنے الفاظ روک سکتا ہے؟ ذرا سوچ لے، تو نے خود بہتوں کو تربیت دی، کئی لوگوں کے تھکے ماندے ہاتھوں کو تقویت دی ہے۔ تیرے الفاظ نے ٹھوکر کھانے والے کو دوبارہ کھڑا کیا، ڈگمگاتے ہوئے گھٹنے تو نے مضبوط کیے، لیکن اب جب مصیبت تجھ پر آ گئی تو اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ اب جب خود اس کی زد میں آ گیا تو تیرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا تیرا اعتماد اس پر منحصر نہیں ہے کہ تو خدا کا خوف مانے؟ تیری امید اس پر نہیں کہ تو بے الزام راہوں پر چلے؟ سوچ لے، کیا کبھی کوئی بے گناہ ہلاک ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں وہ کبھی روئی زمین پر سے مٹ نہیں گئے۔ جہاں تک میں نے دیکھا جو ناانصافی کا حل چلائے اور نقصان کا بیج بوئے، وہ اس کی فصل کاٹتا ہے۔ ایسے لوگ خدا کی ایک پھونک سے تباہ، اس کے قہر کے ایک جھونکے سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ شیر ببر کی دہاڑیں خاموش ہو گئیں، جوان شیر کے دانت جھڑ گئے ہیں۔ شکار نہ ملنے کی وجہ سے شیر ہلاک ہو جاتا۔ شیر ببر کی دہاڑیں خاموش ہو گئیں، جوان شیر کے دانت جھڑ گئے ہیں۔ شکار نہ ملنے کی وجہ سے شیر ہلاک ہو جاتا اور شیرنی کے بچے پراگندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک بار ایک بات چوری چھپے میرے پاس پہنچی، اس کے چند الفاظ میرے کان تک پہنچ گئے۔ رات کو ایسی رویائیں پیش آئیں جو اس وقت دیکھی جاتی ہیں جب انسان گہری نیند سویا ہوتا ہے۔ ان سے میں پریشان کن خیالات میں مبتلا ہوا، مجھ پر دہشت اور تھر تھراہٹ غالب آئی، میری تمام ہڈیاں لرز اٹھیں۔ پھر میرے چہرے کے سامنے سے ہوا کا جھونکا گزر گیا اور میرے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک ہستی میرے سامنے کھڑی ہوئی جسے میں پہچان نہ سکا۔ ایک شکل میری آنکھوں کے سامنے دکھائی دی، خاموشی تھی۔ پھر ایک آواز نے فرمایا، کیا انسان خدا کے حضور راستہ باز ٹھہر سکتا ہے؟ کیا انسان اپنے خالق کے سامنے پاک صاف ٹھہر سکتا ہے؟ دیکھ، خدا اپنے خادموں پر بھروسہ نہیں کرتا، اپنے فرشتوں کو وہ احمق ٹھہراتا ہے۔ تو پھر وہ انسان پر کیوں بھروسہ رکھے جو مٹی کے گھر میں رہتا، ایسے مکان میں جس کی بنیاد خاک پر ہی رکھی گئی ہے؟ اسے پتنگی کی طرح کچلا جاتا ہے، صبح کو وہ زندہ ہے لیکن شام تک پاش پاش ہو جاتا، ابد تک ہلاک ہو جاتا ہے اور کوئی بھی دھیان نہیں دیتا۔ اس کے خیمے کے رسے ڈھیلے کرو تو وہ حکمت حاصل کیے بغیر انتقال کر جاتا ہے۔